الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ عزیز طلباء و قابل احترام معلمات، آج میری گفتگو کو موضوع ہے طالبات کے مسائل اور ان کا حل۔ طالبات بنیادی طور پر آج کی اسٹیج پر طالب علم ہیں، اور ان کا سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ امتحان اچھے نمبروں میں پاس کرنا ہے۔ اس کے لیے تو حل کیا ہے؟ محنت کریں اور فضول وقت ضائع نہ کریں۔ یہ جو خاص طور پر موبائل کی بیماری میں ہم سب لوگ مبتلا ہو گئے ہیں، صرف بیٹھ کر یہ سوچیں کہ آپ دن میں کتنے گھنٹے موبائل دیکھتی ہیں، اور اگر آپ وہی وقت بچا لیں تو انشاءاللہ آپ کا وہ وقت آپ کے لیے فارغ ہوگا کہ آپ لوگ پڑھائی بھی کریں اور آرام بھی کریں۔ پڑھائی کے لیے بھی آرام بہت ضروری ہے۔ بہت سے بچے بچیاں جو پڑھائی میں بہت زیادہ گم ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ دماغ کو ریسٹ نہیں ملتا۔ دن بھی پڑھائی، رات بھی پڑھائی، رات 2 بجے تک بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، صبح کالج جانا ہے۔ جب جسم کو ریسٹ نہیں ملے گا تو پھر ظاہر بات ہے کہ ایک دن وہ چوک ہو جائے گا۔ تو پڑھائی کے لیے بھی ریسٹ ضروری ہے اور جسم کے لیے بھی ریسٹ ضروری ہے۔ اپنے جسم کو آرام ضرور دیں، یعنی کچھ گھنٹے آپ کو مسلسل ساؤنڈ سلیپ کے ملنے چاہیے۔ رات کو دیر تک جاگنے کی بجائے آپ عادت ڈالیں کہ صبح جلدی اٹھ کر پڑھیں۔ فریش مائنڈ کے ساتھ جب آپ پڑھیں گی تو انشاءاللہ آپ کو تھوڑا پڑھا ہوا کافی ہو جائے گا۔ چیزوں کو یاد رکھنے کے بھی آسانی ہوگی اور انڈرسٹینڈ کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ یاد کرنا وہ آج کل کا ذرا زیادہ پرابلم ہو گیا ہے، اس لیے کہ اب سارا کھیل جو ہے وہ نمبروں کا ہو گیا ہے۔ پری میڈیکل کی طالبات جو ہیں ان کے سامنے ٹارگٹ بہت ہائی ہے کہ میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے ان کو 85%، 90% نمبر لیں گے تو میڈیکل کالج میں داخلہ ملے گا، ورنہ داخلے سے محروم رہ جائیں گے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر بننے بغیر زندہ ہیں، تو اس کو اتنا بھی ذہن پر سوار نہیں کر لینا چاہیے کہ اگر آپ کو میڈیکل کالج میں داخلہ نہ ملا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہذا کوشش کریں، محنت کریں جو بھی آپ کا ٹارگٹ ہے، اور اگر وہ ٹارگٹ آپ کا اچیو نہیں ہوتا تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے منظور ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ ایک نئی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کا سورۃ دہر کے اندر جو تعارف ہے وہ کیا ہے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کیا انسان پر زندگی میں ایک ایسا وقت نہیں آیا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے بھی نہیں تھا، اور پھر ہم نے اسے بنایا تاکہ ہم دیکھیں اما شاکرا و اما کفورا انا ہدیناہ السبیلا۔ ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے کہ جانا کدھر ہے۔ ناؤ اٹس اپ ٹو ہم، اب یہ اس پر ہے کہ وہ شکر گزار بنتا ہے یا نہ شکرہ بنتا ہے۔ کہیں تو فرمایا گیا نا کئی مقامات پر کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ نیک عمل کرنے والے کون ہیں۔ ایکم احسن عملا، یہ سورہ ملک کے آغاز میں ہے کہ اللہ نے زندگی اور موت کا یہ سلسلہ کیوں بنایا ہے؟ تاکہ اللہ آزمائے تمہیں
کہ تمہیں اچھے عمل کرنے والا کون ہے. اب اچھے عمل تو بہت سے ہیں اور 100% اچھا ہم میں سے کوئی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ہم نہ فرشتے ہیں نہ نبی ہیں. فرشتہ بھی برائی نہیں کر سکتا اور نبی معصوم ہوتا ہے صرف. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ختم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ معصومیت بھی ختم ہو گئی. ہم میں سے کوئی معصوم نہیں، نہ ہے نہ تھا نہ ہوگا. ہم سے غلطیاں تو ہوتی رہیں گی، گناہ سرزد ہوتے رہیں گے، لیکن انسان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بندگی کا ہونا چاہیے، شکر گزاری کا ہونا چاہیے. چھوٹی چھوٹی ابھی سے عادت ڈالیں شکر کرنے کی. آپ کی والدہ آپ کو کھانا بنا کر دے رہی ہیں، آپ کے کپڑے دھو رہی ہیں، آپ اٹھ کے کالج آ جاتی ہیں، اسکول چلی جاتی ہیں، تو ابھی آپ کا وہ بستر جو ہے وہ طے کر کے ٹھیک کرتی ہیں. انہوں نے آپ کو پالا پوسا ہے تو ان کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں. تھینک یو امی. شروع میں آپ کو شرم سی آئے گی، آپ کی والدہ بھی شرم محسوس کرے گی کہ یہ کیا بیگانوں والی باتیں کر رہی ہے، لیکن کریں، آپ کو بہت مزہ آئے گا. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی باہر بڑی عزت ہوتی ہے، سب لوگ سلام کر رہے ہیں، سر کر رہے ہیں، میڈم کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے اندر جھانکیں تو ہمارے اپنا ضمیر جو ہے وہ ہماری عزت نہیں کر رہا ہوتا. لیکن اگر آپ شکر گزاری کی روش اختیار کر لیں آج سے، تو آپ محسوس کریں گی کہ آپ کا اپنا ضمیر آپ کو سلیوٹ کرتا ہے، آپ کی عزت کرے گا. یعنی والدہ کا شکریہ، ابو کا شکریہ، اپنی اساتذہ جو معلمات ہیں ان کا شکریہ. کچھ نہیں بگڑے گا آپ کا. میڈم نے لیکچر ختم کیا تو آپ کہیں تھینک یو میڈم، کچھ بگڑ جائے گا آپ کا؟ کچھ نہیں بگڑے گا. لیکن آپ کر کے دیکھیں تو آپ کو بہت کچھ ملے گا. آپ لیکچر کے بعد کالج اس دروازے سے باہر نکلنے لگی تو 2 لڑکیاں اکٹھی دروازے پر آ گئیں. ایک آپ کے لیے ٹھہر گئی اور آپ کو جانے دیا، تو آپ جاتے ہوئے تھینک یو کہہ دیں، کوئی بگڑے گا آپ کا؟ کہیں تھینک یو کر کے دیکھیں، آپ کو بہت لطف آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو چھوٹے لیول سے آغاز کریں. یعنی ایک ہوتے ہیں نیک اعمال، رائچیس ایکٹس، ایک ہے رائچیسنس. رائچیسنس جو ہے وہ تو کنٹینیو ہونی چاہیے. آپ کوئی نیک عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، لیکن آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، آپ کا طرز عمل نیک ہونا چاہیے. تو اس میں بہت پہلا سٹیپ جو ہے وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ شکر گزاری. اس کا بھی سے آغاز کر دیں. تو اپنی تعلیم پر دھیان دیں، لیکن اخلاق نہ گرائیں. کوئی آپ پر زیادتی کرے تو آپ اس کو معاف کر دیں. اللہ کے لیے معاف کریں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. ایک دلچسپ بات آپ کو بتا رہا ہوں، صرف آپ کے فائدے کے لیے. میں فیصل آباد سے آیا ہوں. آپ کی کالج کی پرنسپل صاحب نے خواہش ظاہر کی ہے کہ میں آپ سے خطاب کروں. کیسے؟ میں تو دانتوں کا ڈاکٹر تھا اور ملک میں لاکھوں میں ہوں گے، لیکن کسی کو کسی کالج میں بلایا نہیں جاتا. کیوں بلایا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے اللہ نے دین سمجھایا. آغاز کیسے ہوا؟ I was just like you. 6 سے لے کر 8ویں تک میں نے عربی رکھی، والدین نے رکھوائی. ظاہر ہے بچے کا تو کوئی چوائس نہیں ہوتا اس اسٹیج پر. عربی ایز الیکٹو سبجیکٹ میں نے پڑھی، اختیاری مضمون کے طور پر. ہماری جو عربی کی کتاب تھی اس میں قرآن مجید کی بھی کچھ سلیکشنز تھی.
اور احادیث کی بھی سلیکشن تھی. تو اس میں 2 احادیث میں نے پڑھی. ایک حدیث تھی کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر زیادتی کرتا ہے، نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. دوسری حدیث تھی کہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ بے یار و مددگار چھوڑے. اب میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا، چھوٹا ذہن تھا. آج جو اللہ نے مجھے سمجھ دی اس وقت تک تو نہیں دی تھی. تو اس کا مطلب میں نے کیا سمجھا کہ یہ جو اس سٹیج پر ہوتا نا، پکی کر لی، کچی کر لی، بول چال بند کر دی، صلح ہو گئی. اٹس ویری کامن اس سٹیج پر، یہ عام ہوتا ہے. تو ایک دن مجھے کلک ہوا کہ اس حدیث کی روح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی مسلمان کو 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے بول چال بند نہیں کرنی چاہیے. تو مجھے کلک ہوا کہ میری ایک اپنے کلاس فیلو کے ساتھ بول چال بند تھی، کچی تھی اس کے ساتھ. تو میں چل کے اس کے پاس گیا اور اس کو میں نے بلایا. اس نے آگے سے کہا نہیں تیری میری بول چال بند ہے. میں نے کہا نہیں، میں نے بلانا ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا ہے. وہ مشکل کام تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ساری جو عنایات کی ہیں، مہربانی کی ہے، مجھے اپنا دین سمجھایا ہے، مجھے قرآن سمجھایا ہے، وہ صرف چھوٹے سے اس عمل کی وجہ سے، جس میں اور کچھ میرے پیش نظر نہیں تھا. بظاہر ایک بےزتی کی بات تھی نا کہ میں اس کے پاس گیا، اس نے آگے سے مجھ سے کہا کہ تیری میری بول چال بند ہے، یعنی اس نے مجھے دھتکار دیا. لیکن میں نے اللہ کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کرنے کے لیے اس کو زبردستی بلایا، تھلے رکھ کے. اللہ تعالیٰ نے میری دستگیری فرمائی، میرا ہاتھ تھام لیا، مجھے یہاں تک پہنچا دیا. تو تھلے لگنا کوئی برائی نہیں ہے. اللہ کے لیے اگر انسان کسی کے تھلے لگ جائے، کسی کے سامنے بچ جائے، کسی کے سامنے گر جائے، نتھنگ رانگ. تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اپنی کلاس فیلو کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنی کزنز کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ایک اچھا جیسچر، کہ وہ بات وہی رکھنی ہے کہ میں نے اپنے دل میں عزت کمانی ہے، باہر میری عزت ہونا ہو. I want to be respectable within myself، کہ میرا ضمیر میری عزت کرے. ایسا نہ ہو کہ سب لوگ تو میری عزت کریں. میں مل کا مالک ہوں تو سارے مل کے جو ملازمین ہیں وہ بڑی میری عزت کر رہے ہیں، سر کہہ رہے ہیں، سلیوٹ کر رہے ہیں، راستہ چھوڑ رہے ہیں میرے لیے، لیکن دلی مجھے گالیاں بھی دے رہے ہوں. وہ گالیاں دے نہ دیں. جب انسان تکبر کرتا ہے، جب انسان مس بہیو کرتا ہے، تو مس بہیو کرنے سے انسان کا اپنا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے اور اس کی عزت نہیں کرتا. تو باقی باہر عزت کمانے کی بجائے سب سے پہلے اپنے دل میں آپ اپنی عزت بنائیں، اور دل آپ کی عزت کر رہا ہوگا تو آپ کو کسی اور کی عزت کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. یعنی عام طور پر ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ لوگ ہماری عزت کریں. کیوں؟ ہمارا اپنا ضمیر ہماری عزت نہیں کر رہا ہوتا. اور اگر اندر سے میری عزت ہوگی تو مجھے ہارڈلی اس چیز کی پرواہ ہوگی کہ لوگ میری عزت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. میں ود ان مائی سیلف باعزت ہوں گا، اس کی فکر کریں. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو ہو گیا تعلیم کا پہلو. آپ کے ایف ایس سی میں، یعنی اکثر بچیاں جو ہوں گی میرے خیال میں ایف ایس سی پری میڈیکل کے لیے آئی ہوں گی، یہاں پر یہی ارادہ ہوگا. میٹرک کا امتحان دیا ہو نا آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے نا. تو ابھی سے ذہن میں رکھیں، پہلے تو کوشش کریں، خوب زور لگائیں کہ آپ کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل جائے. نہیں ملا، ہرگز ڈپریس نہ ہو، نئے سرے سے سوچیں اچھا آپ کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بہتر راستہ سجھائے گا، ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ میڈیکل پروفیشن میں اسی صورت میں جائیں جب آپ کے دل میں واقعی خدمت کا جذبہ ہو. کمائی کے لیے نہ جائیں. کیا میں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر کمائی کے لیے نہ بنے، خدمت کا جذبہ ہو تو ڈاکٹر بنے. اللہ بھی آپ کے راضی ہوگا، آپ کا دل بھی آپ سے مطمئن ہوگا. وہی بات جو میں نے پہلے کہی ہے.
لیکن اگر آپ کے دل میں خدمت کا جذبہ نہیں ہے، صرف آپ پیسے کمانا چاہتی ہیں، تو پیسے کمانا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ ڈالا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نظام دیا ہے، خاندانی نظام، اس میں اللہ تعالیٰ نے فائنینسنگ کا سارا بوجھ جو ہے وہ مرد پر ڈالا ہے۔ اور ہوگا کیا؟ یعنی اس وقت جو آج کا زمانہ ہے، یہ نعرے تو لگا رہا ہے ایکویلٹی کے، مساوات مرد و زن، مرد اور عورت برابر ہیں، لیکن ذرا غور سے دیکھیں، یہ عورت کی ایکسپلائٹیشن ہے، عورت کا استحصال ہے، اس پر زیادتی ہے کہ اللہ نے جو کام مرد کے ذمہ لگایا تھا، فائنینس کرنا گھر کو، مرد اس میں بیوی سے مدد لیتا ہے کہ تم بھی میری شانہ بشانہ آ کے کام کرو، جیسے میں دفتر میں کام کر رہا ہوں، میں کاروبار کر رہا ہوں، میں ڈاکٹری کر رہا ہوں، تم بھی آ کے میرے ساتھ ڈاکٹری کرو، میرے ساتھ کام کرو، میں بھی ملازمت کر رہا ہوں، تم بھی ملازمت کرو۔ لیکن اللہ نے جو کام عورت کے ذمہ لگائے ہیں وہ مرد نہ کر سکتا ہے، نہ کرتا ہے۔ بچے پیدا کرنا اور بچوں کی پرورش کرنا، مرد اٹھتا بھی لٹک جائے تو نہ وہ بچہ پیدا کر سکتا ہے اور نہ بچے کی پرورش کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جسم اس کے لیے نہیں بنایا۔ اور عورت تنہا 8-9 ماہ جو ہے، جو ہماری بہنیں بیٹھی ہیں بال بچوں والی، ذرا پوچھیے گا ان سے کہ بچے پیدا کرنا، بچوں کو جننا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ بچوں کو پالنا کوئی آسان کام ہے؟ تو مرد جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں عورت کو اپنے کام میں شریک کروں، اپنا حصے کا کام مجھ سے بھی کراؤں، لیکن وہ چاہے بھی صحیح تو عورت کے حصے کا کام نہیں کر سکتا، وہ کام بہرحال عورت نہیں کرنا ہے، تو عورت پر دوہرا بوجھ ہو گیا نا۔ تو میں نے کہا نا کہ اگر آپ میں خدمت کا جذبہ ہے تو خدمت تو کرنے کا کام ہے، تو ضرور ڈاکٹر بنے، ورنہ اس بات کو ذہن سے کھولتے کہ آپ خام خواہ کولو کے بیل نہ بنے، آپ خام خواہ بوجھ بردار اونٹ نہ بنے کہ آپ پر بوجھ ڈالا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر کی عزت دی ہے، گھر کی ملکہ بنایا ہے، تو گھر کی ملکہ بن کے رہیں اور سارا فائنینشل کا بوجھ جو ہے وہ مرد پر ڈالیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام ذمہ لگائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاحیت بھی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بچے کی پالنے کی ذمہ داری دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا مائنڈ، اس کا ذہن، اس کا دل، اس کے جذبات اس کے مطابق رکھے ہیں۔ سورۃ حج کی بالکل پہلی آیت میں فرمایا گیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی ہاربل شے ہے۔ یوم ترونھا، جب تم اسے دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی، وتضع ذات حمل حملها، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، مس کیریج ہو جائیں گے، وتری الناس سکارا، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، وما هم بسکارا، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ یہ اصل میں کیا ہے کہ کیونکہ اللہ نے مرد کے ذمے مینجمنٹ لگائی ہے، لہذا اس کو زیادہ سینسیبل بنایا ہے، اپنے جذبات پر کنٹرول دیا ہے۔ عورت سے چونکہ بچے پلوانے تھے، لہذا اس کو بچے کی بے تحاشا محبت اس کے دل میں ڈالی ہے۔ اگر ہم مردوں کو بچے پالنے پڑ جائیں تو ہم تو ان کو مار مار کے حلیہ بگاڑ دیں گے۔ کیوں؟ ہم اصول کے ساتھ پہل کریں، ایسا کیوں کیا ہے؟ اب ابھی بچیاں ہیں، آگے جا کے آپ خود تجربہ کریں گی، اپنی امی سے پوچھ لیجیے، اپنی معلمات سے پوچھ لیجیے کہ انہوں نے بچے کیسے پالے ہیں۔ باپ جو ہے وہ بیٹے سے ناراض ہو سکتا ہے، اس سے بول چال بند کر سکتا ہے،
گھنٹہ، دن، ہفتہ، مہینہ، سال، ایسی مثالیں بھی آپ کو ملیں گی کہ کسی لڑکے نے بہت غلط حرکت کی، باپ ناراض ہو گیا، عمر بھر باپ نے بیٹے کو نہیں بلایا، لیکن ماں ایسا نہیں کر سکتی۔ ماں بچے کو ڈانٹے گی بعد میں اور پہلے اسے گلے لگا لے گی، مارے گی بعد میں، پہلے اسے گلے لگا کے خود بھی رونا شروع کر دے گی، تب بچہ پلتا ہے۔ باپوں کو بچے پالنے پڑ جائیں تو چھوٹی چھوٹی بات پر اس کو ناراض ہو کر گھر سے باہر نکال دیں گے، بول چال بند کر دیں گے، ایسے بچے نہیں پلتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذمے جو ڈیوٹیز لگائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کی جسمانی ساخت بھی اس کے لیے مطابق بنائی ہے، اور ان کا مائنڈ، ان کی نفسیات وہ بھی اس کے مطابق بنائی ہے، تب بچے پلتے ہیں، ویسے نہیں پلتے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور زندگی ہے، ایک تو آپ کا، میری تو دعا ہے کہ آپ میں سے کوئی مظلوم نہ بنے۔ میں عورت کا کام کروانا جو ہے اس کی مزدوری سمجھتا ہوں، اللہ نے اس پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی۔ میری بڑی بیٹی، اس کے میٹرک میں بہت اچھے نمبر تھے، تو اللہ کا فضل ہوا، میرے دل کی بات پوری ہوئی کہ FSC میں اس کے نمبر میڈیکل کالج والے نہیں آئے، تو یہیں شیخو پورے میں ہی ہے، بیاہی ہوئی ہے، اللہ کے فضل سے اپنے گھر میں خوش ہے۔ اس کا شوہر جو ہے وہ بائی کوالیفیکیشن انجینئر ہے، لیکن ان کا کاروبار ہے اپنا کنسٹرکشن کا، ماشاءاللہ ویل آف ہے، تو اچھا ہو گیا وہ ڈاکٹر نہیں بنی، ورنہ وہ بچوں کو نگلیکٹ کرتے، ہسپتالوں میں پھرتی ہوتی تو اس کی اپنی فیملی نگلیکٹ ہوتی۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ اب ایک اگلا مرحلہ ہے جو بہرحال آپ کو درپیش ہے، یعنی طالبات کے مسائل ڈسکس کر رہا ہوں تو مجھے دیانتداری کے ساتھ سارے مسائل ڈسکس کرنے چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ شادی کا مرحلہ ہے۔ شادی میں عام طور پر جو کنسیڈریشن ہوتی ہے، والدین کے کنسیڈریشن کیا ہوتی ہے کہ ان کا داماد جو ہے وہ اچھی کمائی والا ہو، اور دوسری کنسیڈریشن کیا ہوتی ہے کہ وہ بد کردار نہ ہو، وہ بدکار نہ ہو۔ لیکن بچیوں کی کنسیڈریشن کیا ہوتی ہے کہ ان کا شوہر خوبصورت ہو۔ یہ کوئی بری خواہش نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نوجوان لڑکوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، یا معاشر شباب، اے نوجوانوں، تم شادی کرو، اس سے تمہاری نگاہ نیچی رہے گی، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ اور پھر ایک اور موقع پر ہم نے فرمایا کہ عورت سے شادی کی جاتی ہے 3 بنیادوں پر، بحسبہا وجمالہا ودینہا، اس کے حسب نسب کی بنیاد پر، اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، اور اس کے دین کی بنیاد پر۔ تو نوجوانوں سے کہا کہ دین کو کنسیڈر کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب اسی طرح عورت کی بھی ایک خواہش ہے، ہر بچی یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر خوبصورت ہو۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ خوبصورتی ایک نمبر ہے 3 میں سے، سب سے اہم، میں دین سے بھی زیادہ اہم، میں دین کی وضاحت آگے کروں گا۔ ہم عام لوگ تو عام طور پر سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی نمازی پرہیزگار آدمی ہے تو وہ دیندار ہے۔ میرے نزدیک اخلاق جو ہے یہ دین کا اس سے بھی زیادہ اہم حصہ ہے۔ اور اب مجھے یاد آتا ہے کہ وہ اسلام آباد جو شفا میڈیکل کالج ہے، اس میں میرا ایک پروگرام تھا، تو وہاں ایک لڑکے نے، انگریزی میں سوالات ہو رہے تھے، تو ایک لڑکے نے سوال کیا کہ کین آئی پروپوز اے بیوٹیفل گرل؟ تو میں نے بدی کہا فار ہوم؟ اتنی عرض تو آپ کو آتی ہے نا کہ لڑکے نے سوال کیا کیا میں کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا کس کے لیے؟ کیا مطلب تھا میرا اس کا؟ جی نہیں، یہ میرا مطلب نہیں تھا۔ اچھا چلیے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کیوں کسی خوبصورت لڑکے سے شادی کرنا چاہیں گے؟ دیانتداری سے بتائیے، ورنہ میں بتا دوں گا۔
صرف فیس بک پر دکھانے کے لیے اپنی سہیلیوں کو کہ دیکھو میرا خاوند کتنا خوبصورت ہے. لیکن اگر وہ خوبصورت خاوند بدتمیز ہو، آپ کو مارتا ہو، آپ کو ڈانٹتا ہو، تو کیا اس خوبصورت شوہر کی شکل دیکھنا پسند کریں گے؟ یاد رکھیے گا اس بات کو. اول تو یہ ہے ہی غلط بات کہ عورت کی جو اصل نیچر ہے وہ کیا ہے کہ میرے شوہر کی طرف کوئی اور عورت نہ دیکھے. لیکن یہ فیس بک ایسی، کیا میں کہوں کہ بدماش چیز جو ہے ہمارے ہاتھوں میں آ گئی ہے کہ ایک اپنے نیچر کے خلاف صرف سہیلیوں کو دکھانے کے لیے اور دلی میں یہ محسوس کرنا کہ وہ جیلس ہو جائیں. اور یہ جیلسی جو ہے ایک بڑی نیچرل سی چیز ہے. وہ یہی میں نے آپ کہا نا کہ بیٹی میری یہیں پر بیاہی ہوئی ہے. تو ایک دفعہ میں لاہور سے آ رہا تھا تو راستے میں بیٹی کی طرف چلا گیا. باہر سے میں نے جلیبیاں بھی لے لی، سموسے بھی لے لیے، اور ظاہر بیٹی کی طرف جا رہا تھا. وہ اپنے نواسیوں کے لیے لے گیا. تو ادھر یہاں جو میری نواسی ہے نا، اس نے فوراً تصویر لے کر اس کو چڑھایا اور اس کو کہا وہ جو چھوٹی بیٹی ہے میری فیصل آباد میں، اس کی بڑی بیٹی کا نام لے کر کے یسرا جیلس ہوگی کہ ابا جو ہیں وہ یہ ساری چیزیں لے کے آئے ہیں اور ہم کھا رہے ہیں. تو ایک یعنی ہلکی پھلکی جیلسی جو ایک نیچرل سی چیز ہے. تو یہ خیال خاص طور پر اس میں کوئی حرج نہیں کہ ادھر والی نواسی نے کہا کہ ادھر والی نواسی جیلس ہو جائے گی، تو یہ ایک مذاق کی بات ہے. لیکن شادی کے سلسلے میں یہ چیز کیا ہے کہ اگر آپ کا شوہر آپ کی کسی سہیلی کو پسند آ جائے تو دیٹ ول بی اے پرابلم فار یو، نا. اور پھر شادی کے فوراً بعد لڑکی جو ہے وہ اپنی وہ کم سنی کا ثبوت دیتے ہوئے بعض ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے وہ بات کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے. یعنی اپنے شوہر سے توقع رکھنا کہ وہ آپ کے بہن بھائیوں سے، خاص طور پر آپ کی بہنوں کے ساتھ گھل مل جائے، تو آپ اس کا یہ مطلب لیں کہ وہ آپ کے گھر کا رکن بن گیا ہے. لیکن جب وہ آپ کی بہن کے ساتھ انوالو ہو جائے گا دین یو ول ریگریٹ کہ ہو یہ میں کیا کر بیٹھے. اسی طرح آپ نے فیس بک پر تصویر دکھائی ہے اپنے شوہر کی اپنی سہیلیوں کو جیلس کرنے کے لیے، اور اگر آپ کی سہیلی جو ہے پھر آپ کے گھر آئے بظاہر آپ سے ملنے کے لیے اور بالفعل آپ کے شوہر کو دیکھنے کے لیے، اس سے ملنے کے لیے، تو دین وٹ ول بی دی رزلٹ. تو ان باتوں کو پہلے سے ابھی سے سوچیں. ظاہر بات ہے کہ ابھی آپ نے میٹرک کا امتحان پاس کیا ہے، چند سالوں میں آپ کا یہ مرحلہ آنا ہے کہ آپ نے شادی کرنی ہے، پھر آپ کے بچے ہونے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو آباد کرے، آپ کو اچھے اخلاق والے شوہر عطا کرے. تو ان باتوں کو بڑے ذہن میں رکھیں. شادی کے بعد آپ نے ایک بات کبھی نہیں بھولنی. جیسے میں نے کہا نا کہ آپ کی نیچر کیا ہے، عورت کی سب سے بڑی کمزوری اس کا بچہ ہے. اور اس کی ایک کنفرمیشن بھی مجھے ملی کہ جب میں ڈینٹل ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کر رہا تھا تو میں نے اسی آیت کا حوالہ دیا، سورۃ حج کی پہلی آیات کا. تو میں نے کہا کہ یہ عورت کی اصل کمزوری جو ہے وہ مامتا ہے. تو ہماری ایک ٹیچر تھی، ڈیمونسٹریٹر ہماری، تو انہوں نے مجھے بعد میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب تسی بالکل ٹھیک کیا ہے. وہ بڑی پنجابی میں بولا کرتی تھی، تسی بالکل ٹھیک کیا. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ زلزلہ آیا، اس کے شوہر میجر تھے ان کے آرمی میں، تو کہتے ہیں کہ میری چارپائی ہلی تو میں نے آنکھ کھولی، دیکھا کہ میرے شوہر جو ہے وہ چارپائی کے پاس کھڑے ہو کے کانپ رہے تھے اور کلمہ پڑھ رہے تھے. لیکن کہتی ہے میں نہیں اٹھی جب تک میں نے پہلے اپنی بچی پر ہاتھ نہیں رکھا. یعنی مرد جو ہے اس کی کمزوری نہیں ہے یہ، عورت کی کمزوری اس کی مامتا ہے، اس کی اولاد ہے. یاد رکھیے گا مرد کی سب سے بڑی کمزوری جو ہے وہ عورت ہے. اس کو ابھی سے آپ پلے باندھ لیں. آپ نے اپنے شوہر کو یہ ٹھیک نہیں آپ کر سکتی کہ وہ اس کے اندر عورت کی خواہش ختم ہو جائے. یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی جو کمزوریاں بنائی ہیں ان میں سر فہرست عورت ہے. اور مرد کی 99% انوالنٹری موومنٹ، غیر ارادی جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ عورت کے پیچھے ہوتی ہیں، اور 95% کانشیس موومنٹ جو ہوتی ہیں اس کی وہ سن اورینٹڈ ہوتی ہیں، بچے کے پیچھے ہوتی ہیں. وہ پڑھائی کرتا ہے، جاب کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اچھا بچے کی تعلیم، اچھا پھر بچے کے لیے گھر بنانا ہے، پھر بچے کی شادی کرنی ہے. اس کے لیے وہ
جاب کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، کوئی وکیل ہے تو بحث کر رہا ہے، ڈاکٹر ہے تو وہ پرسکرپشن لکھ رہا ہے، سرجری کر رہا ہے، ایم کیا ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا مستقبل سیکیور ہو جائے. تو یہ کیا ہے 95% ہوتا ہے. لیکن جو انوالنٹری موومنٹس ہیں وہ کیا ہے، وہ وومن اورینٹڈ ہوتی ہیں. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ جو ادھر ایک پیسج ہے نا، یہ کھڑکیاں ادھر پیسج میں کھل رہی ہیں. اگر یہاں پر آپ کی جگہ مرد بیٹھے ہوئے ہوں، ہزاروں مرد یہاں سے گھس جائیں گے تو مرد اس کا نوٹس نہیں لے گا. لیکن ایک عورت کی پاؤں کی آہٹ سنائی دے گی تو سارے مرد متوجہ ہوں گے. یعنی میرے جیسا بوڑھا آدمی بھی سفید داڑھی کے ساتھ متوجہ ہوگا ادھر. یہ کیا ہے، اللہ نے مرد کی کمزوری بنائی ہے. وائس ورسا از ناٹ ٹرو. یہاں عورتیں بیٹھی ہوں، مرد گزر جائیں یا عورتیں گزر جائیں، دے وونٹ ٹیک اینی نوٹ. ہاں کوئی ہینڈسم مرد گزرے گا تو عورتیں متوجہ ہوں گی، ورنہ متوجہ نہیں ہوگی. وہ نعمان علی خان کو آپ سب جانتی ہیں، وہ میرے شاگرد ہیں. تو وہ نیو یارک میں ایک اسی طرح کلاس تھی، اس میں نے یہ بات کہی کہ مرد جو ہیں وہ عورت کے معاملے میں کریزی ہوتا ہے مرد، لیکن عورت مرد کے بارے میں کریزی نہیں ہوتی. تو نعمان علی خان نے مجھے کہا کہ نہیں، ہم نے ہائی اسکول میں دیکھا ہے لڑکیوں کو لڑکوں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے. میں نے کہا جی سب لڑکوں کے بارے میں یا صرف ہینڈسم لڑکوں کے بارے میں؟ تو نعمان نے کہا یس یو آر رائٹ. آپ خود دیکھ لیجئے کہ عام مرد آپ کے لیے کوئی اٹریکشن کا باعث نہیں ہے. ہاں ہینڈسم مرد جو ہے وہ اٹریکشن کا باعث ہے. اس پر پھر ایڈ کیا میری بیوی نے، اس نے کہا کہ نہیں صرف ہینڈسم نہیں، امپریسو مرد. کہ جو مرد بھی کسی بھی پہلو سے عورت کو امپریس کرے تو وہ اس کا ویک پوائنٹ بن سکتا ہے. اب یہ کیا ہے کہ کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر جو میل اساتذہ ہیں، مرد اساتذہ ہیں، 4-4 5-5 بچوں کے باپ، وہ جوان لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، ان کو ٹریپ کرتے ہیں. کیسے؟ یعنی استاد کو امپریسو ہونا چاہیے، اور اگر استاد امپریسو ہوگا لیکن اخلاق کا گندا ہوگا تو کیا کرے گا؟ کچھ چھوٹی بچیوں کا فیوچر جو ہے وہ خراب کرے گا اور ان کو ٹریپ کرے گا. اور کرے گا کیا؟ عام جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جی بس میں شادی کر رہا ہوں تم سے، لیکن وقت آنے پر میں خود اناؤنس کروں گا. 8 سال جو ہے وہ یا کہ نہیں میرے لیے ممکن نہیں ہے تو میں اڈاپٹ کرنا، میں طلاق دے جاتا ہے. اس بچی کی کیا زندگی رہ گئی باقی؟ اصل بات کیا ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں جو احکام دیے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے دیے ہیں. یاد رکھیے گا زندگی میں ایک بات کہ مرد جو ہے یہ بدماش ہے، عورت ان جنرل انوسنٹ ہے، بہت پاک باز ہے. صرف مسلمان عورت کی بات میں نہیں کر رہا، میں نے بھی دنیا پھری ہے. عورت ان جنرل پاک باز ہے. ایک عورت شادی شدہ ہو، بال بچے دار ہو، اپنے گھر میں خوش ہو، شی ہارڈلی لکس اراؤنڈ، وہ دوسرے مردوں کی طرف نہیں دیکھے گی. لیکن مرد نے 4 شادیاں بھی کی ہوئی ہوں لیکن پھر بھی وہ ادھر ادھر عورتوں کی طرف دیکھے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ کمزوری بنائی ہے. اب اس کی کمزوری کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ لڑے، ادھر تم کیوں گئے تھے، تم ادھر کیوں دیکھ رہے تھے. اس سے مرد ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس کا حل کیا ہے کہ آپ اس کو اتنا خوش کریں کہ آپ اس کی تمام تر جو ایکٹیویٹی ہے اس کا مرکز بن جائیں. لیکن ہوتا کیا ہے؟ الٹ ہوتا ہے. یعنی مرد کی کمزوری عورت ہے، اور عورت اسمائلنگ بھی اس کو اچھی لگتی ہے، روتی ہوئی بھی اچھی لگتی ہے انٹرسٹنگلی. اچھا اب الٹ معاملہ ہے. چاہیے تو یہ کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کو خوش رکھے، اسمائل پاس کرے اس کے سامنے. لیکن ہوتا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی، یعنی ان حدیث میں سے کہ جن کے بارے میں میرا احساس ہے کہ یہ واقعی کلام نبوت ہے کہ عام آدمی یہ بات نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ نیک عورت کی 3 نشانیاں ہیں. انٹرسٹنگلی اس میں نماز روزے کا ذکر ہی نہیں. نیک عورت کی 3 نشانیاں کیا ہیں؟ نمبر 1، جب اس کے شوہر کی اس پر نظر پڑے، ضحکت مسرت ہو، تو وہ اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے. وَإِذَا أَمَرُوهَا، اس کو کوئی حکم دے تو اس کا کہنا مانے. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، جب وہ اس کے پاس نہ ہو تو اس کی حفاظت کرے، یعنی اس کی امانت کی، عزت و آبرو کی حفاظت، اس کے مال کی، اس کی اولاد کی حفاظت، اس کے رازوں کی حفاظت. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن بالفعل کیا ہے، ایک عام ریزنیبل عورت جسے ہم کہیں گے وہ سب سے بڑے اخلاق کے ساتھ مل رہی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ ہماری
بہنیں بیٹھی ہیں یہاں پر، یعنی سب کے ساتھ اچھی طرح ملیں گی، پرنسپل صاحب کو بھی اچھی طرح ملیں گی، باقی جو میل سٹاف ممبر اچھی طرح ملیں گی، لیکن گھر جا کر اپنے شوہر کو کاٹنے کو دوڑیں گی. نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کے شوہر کو کون سی عورت اچھی لگے گی؟ جو اس کو اسمائل پاس کرے گی. اب وہ دفتر جائے گا تو اس کی کلیگ اس کو اسمائل پاس کرے گی، السلام علیکم. یہاں تک کہ حال کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ آفس سے گھر آ رہا ہے، ابھی گھر میں داخل نہیں ہوا، پڑوسن دروازے پر کھڑی ہے، وہ کہ السلام علیکم بھائیان، اور اب 10 منٹ تک وہ اس کو بھول جائے گا مرد کو کہ میں نے گھر بھی جانا ہے. اس سے کہا اس لیے کہ وہ بڑا اسمائلنگ نہیں چیئر فلی اس سے گپ شپ لگا رہی ہے، اس کو پتا ہے میں نے گھر جانا ہے کہ میری بیوی نے اس کو مجھے کاٹنے کو دوڑنا ہے، اب اس کو گھر جانے کو جی نہیں چاہ رہا. تو آپ کی اسمائل کا، آپ کے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار آپ کا شوہر ہے. ریممبر، آپ یہ کریں گی تو انشاءاللہ آپ کے شوہر کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے لیے آپ کا خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا اخلاق، آپ کا بیہیویئر. مرد کو ہر عورت اچھی لگتی ہے، بوڑھی ہو جوان ہو، خوبصورت ہو بدصورت ہو، گوری ہو کالی ہو، سانولی ہو براؤن ہو. عورت مرد کی کمزوری ہے. یہ نہ سمجھیے کہ چونکہ میں بس عورت ہوں اس لیے میرا شوہر میری طرف توجہ نہیں کرتا، غلط بات ہے. آپ اس کو اسمائل پاس کریں، آپ اس کی ضروریات کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے نا. تو جو عظمت ہے وہ عظمت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یہ خوبصورت اور جوان بھی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چھوٹے قد کی عورت تھی، بوڑھی بھی تھی، 40 سال کی عمر تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں شادی کی. لیکن عمر بھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو یاد کرتے رہے. اب عورت کی فطرت ہے کہ عورت کو مری ہوئی سوگن بھی قابل قبول نہیں ہوتی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مائنڈ کرتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کو کیوں یاد کرتے. ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ مجھ میں کیا کمی ہے، کبھی تک آپ کو وہ ٹھنگنی چھوٹے قد والی یاد آتی ہے. تو حضور نے فرمایا تھا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہا کرو، تمہیں پتہ ہے اس نے میرا ساتھ اس وقت دیا تھا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا. آپ اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری اختیار کریں گی، آپ ہمیشہ اس کو ویلکم کریں گی، اسمائل کے ساتھ اس کی خدمت کریں گی، تو انشاءاللہ آپ بے شک خوبصورت نہ ہو، آپ بے شک گوری نہ ہو، آپ اپنے شوہر کو اچھے لگے گی، آپ کا گھر آباد ہوگا، آپ کا گھر جنت کا نقشہ پیش کرے گا. اور اگر اپنے شوہر کو آپ کاٹنے کو دوڑیں گی اور آپ کے شوہر کو ہر دوسری عورت جو ہے وہ اچھی لگے گی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا گھر تباہ ہوگا اور اس میں آپ کا اپنا قصور ہوگا. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بااخلاق شوہر بھی آپ سب کو عطا کرے، ہر سب کو بااخلاق شوہر بھی عطا کرے، کوئی نہیں بلکہ سب کو بااخلاق والے شوہر عطا کرے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بات سمجھ، اس بات کی سمجھ عطا کرے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کس سے اسمائل کر کے ملنا ہے اور کس سے کڑک لہجے میں ملنا ہے. اور یہ بھی سورۃ الاحزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو یہ حکم دیا گیا ہے. یہ پہلے تو مردوں کو کہا کہ جب بھی ان سے کوئی چیز پوچھنی ہو یا کوئی چیز مانگنی ہو تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے سوال کو. حالانکہ وہ مائیں تھیں، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا تھا کبھی بھی، لیکن پھر بھی کیا حکم دیا؟ پردے کے پیچھے سے کرو. اور حضور کی ازواج کو کیا حکم دیا؟ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، تم اپنے لہجے میں نرمی اختیار نہ کیا کرو. اس کی بھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، تجربہ کر کے دیکھ لیں. اب تو خیر موبائل فون آ گیا، پہلے جب لینڈ لائن فون ہوتا تھا تو کیا چیز کیجیے، باہر بیل بجی، آپ دروازے پر گئیں، گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، آپ نے پوچھا کون، آپ نے کڑک لہجے میں کہا کون. تو اگر آپ کے بھائی کا دوست ہے تو وہ پوچھے گا فلاں ہے، آپ کہیں گے نہیں ہے، تو وہیں سے چلا جائے. اگر آپ نے نرم لہجے میں کہا کون، وہ کہے گا کہ فلاں ہے، آپ کہیں گے نہیں ہے. بتا کے نہیں کہاں گیا ہے، آپ کہیں گے پتہ نہیں. اب بات تو ختم ہو گئی. اب اگلا سوال بنتا نہیں ہے کہ کب آئے گا. جب بتا کے نہیں گیا تو یہ کیسے پتا ہوگا کہ کب آئے گا؟ اب وہ بار بار سوال دہرائے گا کب آئے گا. اچھا پھر کہے گا بتا کے نہیں گیا، پھر تھوڑی دیر بعد آئے گا کب. یہ کیا ہے؟ وہ خام خواہ بات کو لمبا کر رہا ہے اور آپ کے ساتھ گفتگو کو انجوائے کر رہا ہے فار نتھنگ ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ نے عورت کی کچھ کمزوریاں بنائی ہیں، یہ کو بھی یاد رکھنا چاہیے.
جب آپ کسی مرد کو موقع دیں گی کہ وہ آپ پر تبصرہ کرے تو آپ نے سب کچھ اس کے حوالے کر دیا. کمزوری کیا ہے عورت کی؟ بھابھی آج تو کیا کمبینیشن پہنا ہے. آپ نے فوراً سمجھنا کہ یہ میرا بڑا قدردان ہے. مرد قدردان نہیں ہوتا کبھی بھی، یاد رکھیے گا. اور پھر مرد، شرارتی مرد جو ہے اس کے پاس کئی طریقے ہیں. یعنی کوئی فیشنیبل لڑکی ہے تو اس کی کمبینیشن کی تعریف کرے ہوئے بھی کیا بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں آپ. اور کوئی سادہ اور لڑکی ہے، عورت ہے، تو اس کو کہے گا کہ واہ، سادگی کا اپنا ہی حسن ہوتا ہے. اس نے اس عورت کو بھی امپریس کر لیا، اس عورت کو بھی امپریس کر دیا. یہ سب مرد کی شرارتیں ہیں. آپ انشاءاللہ، ابھی آپ کے پاس بڑی عمر پڑی ہے، اللہ کرے کہ میری نصیحتیں آپ کو یاد رہیں، ٹھیک ہے نا. ایک اور بات میں کہہ دوں آپ کے کام کی بات، لباس. وقت اگرچہ میرا پورا ہو گیا لیکن یہ بات آپ کے کام کی کہہ دوں. لباس اپنی پسند کا پہن. ڈونٹ لیو آن ادرس. یہ کیسے آئے گا؟ یعنی زمانہ طالب علمی میں جب میں فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا بی ڈی ایس میں، ایک دن میں نے کپڑے پہنے تو مجھے محسوس ہوا کہ ویری امپریسو ہے کپڑے میرے، آج کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. تو میں نے باقاعدہ کپڑے اتار کے چینج کر لیے تھے کہ میں دوسروں پر کیوں جیوں کہ لوگ میرے کپڑوں کو پسند کریں تو میں پہنوں، اور اگر لوگوں کو میرے کپڑے پسند نہ آئے تو میں نہ پہنوں. میں چینج کر دیا. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یعنی سن 1979 سے لے کر آج تک میرے قمیض کا یہی سٹائل ہوتا ہے. یہ ایک جیب ادھر ہوتی ہے، ایک ادھر ہوتی ہے، ایک یہاں ہوتی ہے، اور یہ کف ہوتے ہیں، اور میں اوپر تک بٹن جو ہے وہ بند کرتا ہوں. کسی کو میرا یہ لباس اچھا لگے تو میری طرف دیکھ لے، بے شک. نہیں اچھا لگتا تو نہ دیکھے میری طرف. لیکن میں اپنے لباس کو اس پر ڈیپینڈنٹ کیوں کروں کہ وہ میرے لباس کو پسند کرے تو میں پہنوں، اگر وہ پسند نہ کرے نہ پہنے. تو ابھی آپ بچی ہیں، بڑی زندگی پڑی ہے آپ کی، لیکن اگر آپ نے ایف ایس سی میں یہ چیز ڈیسائڈ کر دی تو آپ ایک کانفیڈنس پیدا ہوگا. اور کانفیڈنس بڑی چیز ہوتی ہے بھائی. جو میں نے آغاز میں بات کہی تھی کہ آپ کا ضمیر آپ کی عزت کرے گا. آپ اندر سے اپنے آپ کو رسپیکٹیبل محسوس کریں گی. پھر دوسرا کوئی آپ کی رسپیکٹ کرے یا نہ کرے تو وہ ہارڈلی آپ کو کوئی نقصان دے گا. بس اسی پر میں اپنی گفتگو پر تک ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو، آپ کو اخلاق والے شوہر عطا کرے، آپ کی تعلیم میں آپ کو کامیابیاں عطا کرے، اور آپ کی زندگی جو ہے وہ پرسکون اور خوشگوار گزرے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. السلام علیکم.